آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے انسان کی جو اپنے ایک دوست کے ساتھ چھوٹی سی موٹر بوٹ پر سوار ہو کر سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جاتا ہے۔ سمندر میں آنے والے طوفان کی وجہ سے وہ سمندر میں کھو جاتا ہے اور بغیر کھانے پینے کے سامان کے کھلے آسمان کے نیچے دنیا کے سب سے بڑے سمندر میں وہ 438 دن یعنی 14 مہینے سے زائد کا وقت گزارتا ہے اور معجزاتی طور پر گھر واپس پہنچ جاتا ہے۔ اس سفر میں 4 مہینے کے بعد اس کے ساتھی کی موت واقع ہو گئی یا زندہ رہنے کے لیے اس نے اپنے ہی ساتھی کو کھا لیا۔ یہ تمام تر حقائق آج کی اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سامنے آنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے اسے کیا کچھ کرنا پڑا اور وہ گھر واپس کیسے پہنچا۔ یہ تمام انٹرسٹنگ فیکٹس جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمیر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پوسٹ کا پوسٹ مارٹم جرنی ٹو نو دا ہڈن فیکٹس۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا، تو جلدی سے میرے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی پوسٹ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اوزے سیلواڈور الورینگا اور ایزیکول کوروڈوبا میکسیکو سمندر کے قریب رہتے تھے۔ دونوں اسی سمندر سے مچھلیاں پکڑتے تھے۔ ان کی ایک دن کی فشنگ ٹرپ تقریباً ایک ہفتے کے راشن کے لیے کافی ہوتی تھی۔ انہیں جب یہ پتہ چلا کہ سمندر میں اگلے چند دنوں میں طوفان آنے والا ہے تو انہوں نے یہ پلان بنایا کہ طوفان آنے سے پہلے مچھلیاں پکڑ کر لے آتے ہیں اور طوفان کے دوران اگلے ایک ہفتے کا راشن جمع کر لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم 30 گھنٹے کے اندر جا کر مچھلیاں پکڑ کر واپس لے آئیں گے۔ اس طرح 17 نومبر 2012 کی شام کو وہ میکسیکو کی کوسٹا ازل پورٹ سے ایک دن کا کھانا اور پانی ساتھ لے کر فشنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب جس بوٹ پر یہ لوگ جا رہے تھے یہ 7 میٹر کی ایک چھوٹی سی موٹر بوٹ تھی جس کے اوپر کوئی کینوپی یعنی چھت بھی نہیں تھی اور بوٹ کو چلانے کے لیے چھوٹی سی موٹر لگی ہوئی تھی۔ یہ بوٹ سمندر میں 1 یا 2 دن گزارنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ دونوں پورٹ سے تقریباً 200 کلومیٹر دور جا کر ڈیپ فشنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن رات کے تقریباً 1 بجے ان کی توقعات کے خلاف طوفان نے وقت سے پہلے ان کو گھیر لیا۔ طوفان کی وجہ سے جب بوٹ ڈوبنے کا خطرہ ہوا تو انہوں نے وزن کم کرنے کے لیے پکڑی ہوئی تقریباً 500 پاؤنڈ فش اور ایک ریفریجریٹر اور دیگر تمام سامان کو پانی میں پھینک دیا تاکہ بوٹ کو ڈوبنے سے بچایا جا سکے۔ اس سمندری طوفان کے ساتھ لڑتے جھگڑتے انہوں نے واپسی کا سفر شروع کیا، لیکن طوفان ان کو واپس جانے نہیں دے رہا تھا۔ سمندر کی لہروں سے لڑتے ہوئے صبح کے تقریباً 7-8 بجے وہ پورٹ کے اتنا قریب پہنچ گئے کہ ان کو میکسیکو کے پہاڑ نظر آنے لگے۔ دونوں میں امید کی کرن جاگی کہ شاید اب ہم واپس پہنچ جائیں گے۔ جب یہ پورٹ سے 24 میل دور تھے تو ان کی بوٹ کا فیول ختم ہو گیا۔ ان کے پاس ایک ریڈیو ٹرانسمیٹر تھا جس سے وہ ٹرانسمیشن کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی کمپنی کو SOS کال دی یعنی سیو آور سولز کے لیے کال دی۔ ان کے باس نے یہ کال سنی اور ان سے کہا کہ آپ وہیں رکیں اور ہم آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب مزید برا یہ ہوا کہ ان کا ریڈیو ٹرانسمیٹر بار بار پانی لگنے کی وجہ سے یا بیٹری ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ڈیڈ ہو گیا اور ان کا واحد رابطہ جو باہر کی دنیا سے تھا وہ بھی منقطع ہو گیا۔ فیول ختم ہونے کی وجہ سے اب یہ مکمل طور پر سمندر اور طوفان کے رحم و کرم پر تھے اور طوفان نے ان کو زمین سے دور واپس کھلے سمندر میں دھکیلنا شروع کر دیا، اور سمندر تھا پیسیفک اوشن، دنیا کا سب سے خطرناک اور بڑا سمندر۔ ناظرین، اب اتنے بڑے سمندر میں کسی ایک انسان کو ڈھونڈنا ناممکن سی بات تھی، اس لیے ان کی کمپنی بھی سرچ آپریشن میں ان کو ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ اب ان کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کچھ موجود تھا اور نہ ہی پینے کے لیے پانی موجود تھا۔
مسٹر ایلوی کے مطابق ان کے پاس کچھ خالی بوتلیں تھیں۔ جب بارش ہوتی تو وہ ان بوتلوں میں پینے کے لیے پانی بھر لیتے تھے، اور جب بارش نہیں ہوتی تھی تو جو سی ٹرٹلز انہوں نے کھانے کے لیے پکڑے ہوتے تھے ان کا خون ان بوتلوں میں جمع کر لیتے تھے اور پیاس لگنے پر وہ پی لیتے تھے۔ جب وہ بھی باقی نہ رہتا تو جو یورن وہ کر رہے ہوتے تھے وہ انہی بوتلوں میں سٹور کر لیتے تھے اور پیاس لگنے پر اسی یورن کو پی لیتے تھے۔ اب جہاں تک بات رہی کھانے کی، تو وہ اپنے ہاتھوں سے کچھوے اور مچھلیاں پکڑتے تھے اور ان کو کچا ہی کھا جاتے تھے۔ مشکلات سے گھرے اس سفر کو 4 مہینے گزر چکے تھے اور ایلورینگا کے ساتھی کوروڈوبا بیمار ہو چکے تھے۔ انہوں نے کچھ بھی کھانے پینے سے انکار کر دیا تھا اور چند دنوں بعد ان کی موت واقع ہو گئی۔ مسٹر ایلورینگا کے بیان کے مطابق ان کے ساتھی کی لاش گلنے سڑنے لگ گئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے مجبوراً اسے سمندر میں پھینک دیا۔ لیکن ایزیکول کوروڈوبا کے رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ مسٹر ایلورینگا نے خود زندہ رہنے کے لیے کوروڈوبا کو کھا لیا تھا۔ ایزیکول کے مرنے کے بعد مسٹر ایلورینگا نے مزید 10 مہینے کا خطرناک سفر اس کشتی پر اب اکیلے ہی طے کیا۔ پیسیفک اوشن ان کو ڈرفٹ کرواتا رہا اور آہستہ آہستہ مزید گہرے سمندر میں لے کر جاتا رہا۔ ایلوی کو اس سمندر میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے تقریباً 14 مہینے گزر چکے تھے کہ ایک دن اچانک ان کو اپنی بوٹ کے قریب پانی میں کچھ ناریل تیرتے ہوئے نظر آئے اور آسمان پر کچھ پرندے اڑتے ہوئے نظر آئے۔ مسٹر ایلوی کو اب یہ تو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پر ہیں، لیکن ان کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ یہیں کہیں قریب زمین موجود ہے۔ 14 مہینے بعد ان میں زندگی کی ایک امید جاگی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کو ایبن اٹول نامی ایک جزیرہ نظر آنا شروع ہوا۔ مسٹر ایلورینگا کے بیان کے مطابق اب ان کو یہ ڈر تھا کہ لہروں کی وجہ سے کہیں یہ جزیرہ بھی ان سے دور نہ ہو جائے، تو جیسے ہی وہ جزیرے کے تھوڑا قریب پہنچے تو انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگا دی اور تیرتے ہوئے جزیرے پر پہنچ گئے۔ سامنے ہی ان کو ایک گھر نظر آیا۔ انہوں نے اس گھر کا دروازہ نوک کیا۔ گھر کے ریزیڈنٹس کے مطابق جب انہوں نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ایک برہنہ شخص کو پایا جس کے ناخن، بال اور داڑھی بری طرح بڑھ چکی تھی اور وہ اسپینش زبان میں چلا چلا کر کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ اس گھر کے رہائشی نے اتھارٹیز کو انفارم کیا اور اس طرح 30 جنوری 2014 کو یعنی 14 مہینے کے بعد مسٹر ایلورینگا کو زندہ پایا گیا۔ ناظرین، یہ بہت انبلیویبل بات تھی، اس لیے تھوڑے ہی دنوں میں یہ پوری دنیا میں وائرل ہو گئی۔ ٹائم میگزین اور دی گارڈینز جیسے بڑے بڑے نیوز پیپرز اور نیوز چینلز نے اس سٹوری کو کور کیا۔ ایک انسان کا 438 دن تک سمندر میں زندہ رہنا ناممکن سی بات تھی اور اس پر کوئی یقین بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے مسٹر ایلورینگا سے بہت سی کراس کوسچننگ ہوئی اور کئی میڈیکل ایکسپرٹس نے ان سے کئی طرح کے سوالات پوچھے اور آخر کار یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ مسٹر اوزے سیلوڈور ایلورینگا سمندر میں 438 دن گزارنے کے بعد زندہ اپنے گھر واپس پہنچ چکے ہیں۔ اب ناظرین بات کریں اگر ان کے سفر کی، تو یہ بھی ایک انہونی سی بات ہے کیونکہ ان کی کشتی نے 438 دنوں میں تقریباً 10,800 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ اگر آپ کو آج کی یہ انٹرسٹنگ اور انبلیویبل سٹوری پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔